أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها۔ جیسے کہ بتایا تھا کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اکثر آیات کے اندر جو بیان فرمائی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو، توحید کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ نعمت بھی دی، یہ نعمت بھی دی، زمین کی نعمت دی، آسمان بنائے اور زمین کو کیسا بنایا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرتی چیزیں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، جیسے کہ پرندوں کو پیدا کیا ہے تو پرندوں کا اڑنا بتایا کہ وہ اڑ رہے ہیں کس طرح ہیں، اور کون سی چیز ہے، کون سی قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ اڑتے پھرتے ہیں آسمان کے اوپر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اور خالقیت کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک نعمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ہے، اور زمین جو ہے کیسی بنایا، ایسی سخت نہیں بنایا زمین کو کہ آپ اس کو کھود نہ سکو، اس میں کوئی کنواں نہ کھود سکے اور کوئی اس کو جو ہے توڑنا چاہے تو توڑ نہ سکے، ایسا نہیں بنایا، اور ایسا نرم بھی نہیں بنایا کہ کوئی آدمی اس میں چل ہی نہ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا ہے اور زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے کہ تم اس میں جیسا کام کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو۔ هو الذی، وہ ذات ہے، ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضمیر ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے، ہوا کا مطلب وہ۔ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، لام کا مطلب ہے لیے اور کم کا مطلب ہے تمہارا، تمہارے لیے، الارض، زمین، عربی میں کہتے ہیں زمین کو ارض، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے کبھی کبھی ارض۔ ذلولا، ذلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضرور کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ذلول کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا، ذلول کا مطلب یہ ہوتا ہے مطیع، یعنی اطاعت والا ہونا۔ اور ویسے جو نا اس جانور کو ذلول کہا جاتا ہے جو سواری دینے میں شوخی نہ کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے اوپر جو ہے نا وہ آرام سے آدمی سوار ہو جائے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، آدمی اس کے اوپر بآسانی جو ہے وہ سوار ہو جائے، یعنی بالکل وہ تابع ہو جاتا ہے نا آدمی کے، تو اس جانور کو ذلول کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے ذلول استعمال فرمایا، یعنی زمین بھی تمہارے لیے گویا کہ اس جانور کی طرح ہے جو شوخی نہیں کرتا جب اس کے اوپر سوار ہوا جائے، تو اس طرح زمین کو بھی ہم نے تمہارے بالکل تابع کر دیا ہے۔ ذلولاً، وہ ہے الذی، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو،
ذلولاً تابع، یا زمین کو رام کر دیا، یہ تو رام بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، رام کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ فمشو، فمشو فا کا مطلب تو ہو گیا پس، اور امشو مطلب چلو، پس چلو، فی مناکبہا، یہ مناکب جو لفظ ہے نا، مناکب یہ منکب کی جمع ہوتی ہے، منکب، اور منکب جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں مونڈے کو، یہ کندھا ہوتا ہے نا جو، اس کو کہتے ہیں منکب، اور یہ مناکب اس کی جو ہے وہ جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمشو، پس چلو، فی مناکبہا، اس کے مونڈوں میں، اس کے مونڈوں پہ چلو۔ دیکھیں جیسے میں نے پیچھے کہا نا کہ جانور کو ذلول کہا جاتا ہے، تو کسی بھی جانور کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نا، سواری کی جگہ جو ہوتی ہے وہ کندھے نہیں ہوتے، بلکہ جانور کی کمر پہ سوار ہوا جاتا ہے، یا کوئی زیادہ سے زیادہ گردن پر تھوڑا سا آگے بیٹھ گیا ہے تو گردن ہوتی ہے سواری کی جگہ۔ جو مونڈے ہوتے ہیں نا وہ سواری کی جگہ نہیں ہوتے۔ اب جو جانور سوار ہونے کے لیے اگر اپنے مونڈے بھی پیش کر دے نا، یعنی وہ اجازت دے دے، جانور کوئی شوخی نہ کرے اور وہ کوئی اس کے مونڈوں پر بھی سوار ہو جائے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا فرما بردار جانور ہے، اور گویا کہ وہ اپنے مالک کے لیے مسخر ہو گیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو زمین کو نا ہم نے تمہارے لیے اس طرح بنا دیا، بالکل یعنی ایسا مسخر بنا دیا کہ تم اس کے مونڈوں پر چڑھتے پھرو۔ آپ دیکھیں کہ زمین کو ایسا بھی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے پانی کی طرح کہ بالکل بہہ جائے، بہنے والی چیز نہیں بنایا، نہ روئی کی طرح نرم بنایا کہ آدمی اس پہ دبتا چلا جائے، اگر ایسا ہوتا تو کوئی آدمی اس پہ ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو لوہے کی طرح، پتھر کی طرح سخت بھی نہیں بنایا۔ ظاہری بات ہے اگر لوہے کی طرح، پتھر کی طرح سخت ہوتی نہ اس پہ درخت اگتے، اور نہ کوئی کھیتی وغیرہ بوئی جا سکتی، نہ کوئی کنویں اور نہریں وغیرہ جو ہے وہ کھودی جا سکتی، تو اور نہ ہی کوئی بلڈنگیں، عمارتیں وغیرہ، مکانات کی تعمیر اس پر ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ کتنا احسان کیا اور تمہیں کتنی بڑی نعمت دی، زمین کی نعمت، کہ تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، وَكُلُوا، کلو کا مطلب ہوتا ہے کھانا، کل کہا جاتا ہے نا کھانے کو، تو کلو کا مطلب اور کھاؤ، من رزقہ، اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تم سب کو دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ نشور یہ آپ نے سنا ہوگا نا، لفظ بولا جاتا ہے اردو میں، حشر نشر۔ حشر مطلب جمع ہونا کو کہتے ہیں، اور نشر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو۔ نشور کا لفظ قرآن میں بہت سی جگہ استعمال ہوا ہے، تو نشور کا مطلب ہے دوبارہ زندہ ہونا، یعنی اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، نشور۔ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو زمین کو ہم نے مسخر کر دیا، تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ۔ آگے یہ فرمایا یعنی وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ سے یہ فرمایا کہ رزق کھاؤ اللہ کا، یعنی اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تجارت کے لیے آدمی جو ہے نا وہ سفر بھی کرے، اور آدمی جو کیا نام ہے مال کی درآمد برآمد اگر کرے، تو یہ رزق کا، یہ اللہ کے رزق کا کیا ہے، دروازہ ہے، اس سے یہ اشارہ نکل رہا ہے۔ اور الیہ النشور یعنی اسی کی طرف تم سب کو دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ اس میں یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ جو کھانا پینا ہے نا اور روزی کی تلاش ہے، یہ محض گزارے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اس کھانے پینے کے اندر اور درآمد برآمد کے اندر، تجارت کے اندر ایسے لگ جاؤ کہ تمہیں آخرت کا دھیان ہی نہ رہے۔ ساتھ ساتھ بتا دیا الیہ النشور، اور اسی کی طرف تم سب کو دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ تو مطلب یہ کہ سارے کام کرنے ہیں ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، تجارت بھی کرنی ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، لیکن آخرت کو نہیں بھلانا ہے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ نہ کچھ کمائے نہ کھائے اور یہ سوچے کہ بس نمازیں ہی پڑھتا رہوں۔ ہاں کسی کو فراوانی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسے وہ نہیں ہے مطلب،
اور اسے کمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں صرف گھر بیٹھا رہوں یا نمازیں پڑھتا رہوں یا فلاں عبادت کرتا رہوں، خود بخود جو ہے رزق مجھے ملتا چلا جائے گا، تو نہیں، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تجارت بھی کر سکتے ہو، اور کیا ہے درآمد برآمد بھی کر سکتے ہو، محنت مزدوری بھی کر سکتے ہو، ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آخرت کو نہ بھلائے آدمی۔ تو اس آیت سے اس کی طرف اشارہ نکل رہا ہے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں، هو الذی، وہ ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا رام، فمشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے مونڈوں پہ، وکلوا اور کھاؤ، من رزق ہی اس کے رزق میں سے، وإلیہ النشور اور اسی کی طرف نشور دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ زمین تو ہم نے بنائی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی زمین کے اندر ہم کسی کو دھنسا بھی دیتے ہیں اس کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے یہی زمین ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لیکن کبھی کبھی نا زمین یہ اللہ کا عذاب بن جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے لیے عذاب کی صورت بنا دیتے ہیں اسی زمین کو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے أَأَمِنْتُم، جیسے کہ آپ نے سنا ہے نا مشہور قصہ ہے قارون کا۔ قارون تھا نا ایک بہت بڑا کافر، جیسے فرعون ہے اور قارون ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، اور اس کا کچھ واقعہ بھی 20ویں پارے میں آئے گا۔ تو اس کو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دھنسا دیا تھا۔ تو کبھی کبھی یہ زمین جو ہے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے أَأَمِنْتُم، أَأَمِنْتُم، یہ جو پہلا حمزہ ہے نا، پہلا حمزہ، اس کا مطلب تو ہے کیا، یہ تو گویا سوال کے لیے، یعنی کیا، امنتم، امنتم پورا ایک لفظ ہے، امنتم، امنتم کا مطلب ہوتا ہے یعنی بے خوف ہونا، جیسے اردو میں بولا جاتا ہے نا امن، امن بولا جاتا ہے، تو یہ وہی ہے۔ امن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بے خوف ہونا۔ تو امنتم، کیا تم بے خوف ہو، من اس سے، فی السماء جو آسمان میں ہے، یعنی کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو، یعنی اللہ تعالیٰ مراد ہے، یعنی کہ کیا بات ہے، ان یہ کہ، ان کا مطلب یہ کہ یخسفا دھنسا دے، بکم تم کو، الارض زمین میں، فاذا ہی تمور، فا کا مطلب ہوگا تو، اذا ہی کا مطلب، اذا کا مطلب یہاں پہ ہوگا اچانک، یعنی ایک دم، تو ایک دم، ہیا وہ، تمور تھر تھرانے لگے، تھر تھرانے لگے، یعنی مطلب آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، لیکن بدعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ اور زمین تھر تھرانے لگے کہ جب زمین میں دھنسائیں گے نا تو زمین ہلے گی، تھر تھرائے گی، جس کے نتیجے میں انسان زمین کے اندر اور زیادہ دھنستا چلا جائے گا۔ امنتم، کیا تم بے خوف ہو، من اس سے جو، فی السماء آسمان میں ہے، ان یہ کہ، یخسفا دھنسا دے، بکم تم کو، الارض زمین میں، فاذا ہی تو وہ ایک دم، فاذا تو، اذا ایک دم، ہی وہ، تمور تھر تھرانے لگے۔ ام امنتم، اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی اسی عذاب کو بتا رہے ہیں، یعنی کہ پیچھے بتایا نا کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، اور کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں کہ وہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ ام امنتم، ام یہ ام ویسے ہی ہے جیسے پیچھے امنتم تھا نا، وہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا کیا، تو ام کا ترجمہ بھی ہوگا کیا،
کیا امن تم بے خوف ہو من اس سے جو فی السمائی آسمان میں ہے ان یہ کہ یرسلا برسا دے، یرسلا کا ترجمہ کریں گے برسا دے، علیکم، علی کا مطلب ہوتا ہے پر اور کم کا مطلب تمہارے اوپر، یہ کہ برسا دے تمہارے اوپر حاصباں پتھروں کی بارش۔ حاصبہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پتھروں کی بارش، جیسے کہ ہوا ہے نا بہت سی قوموں کے اوپر، قرآن کے اندر آگے واقعات آئیں گے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے اور پتھر برسا کر ان کو جو ہے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ پھر ان قریب تم جان لو گے، فا کا ترجمہ تو ہو گیا پھر، اور سین کا مطلب ہو گیا ان قریب، اور تعلمون مطلب ہو گیا جان لو گے۔ کیفا کیسا تھا، کیفا کیسا بولتے ہیں نا، کیفا حالک تمہاری حالت کیسی ہے، تو کیفا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کیسا تھا۔ نذیر، نذیر مطلب میرا ڈرانا۔ یہ میرا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ نذیر کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں رو کے نیچے زیر ہے، رو کے نیچے، ویسے تو نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے کے آتے ہیں نا، اسے قرآن میں فرمایا کہ بشیر و نذیر، تو نذیری رو کے نیچے زیر ہے نا، تو یہ عربی گرامر سے اس کا تعلق ہے کہ یہاں پہ گویا ایک یا تھی، یعنی کہ اس یا لفظوں میں نہیں ہے، گویا کہ یا موجود ہے، تو نذیر کا مطلب ہوگا میرا ڈرانا۔ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ امن تم کیا تم بے خوف ہو من اس سے جو فی السمائی آسمان میں ہے ان یہ کہ یرسلا برسا دیں تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر، حاصبہ پتھروں کی بارش، فَسَتَعْلَمُونَ پھر ان قریب تم جان لو گے، کیفا کیسا تھا، نذیر میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ اور وَلَقَدْ یہ واو کا مطلب تو ہوتا ہے اور، لقد تحقیق، یہ لام بھی آ گیا اور قد بھی آ گیا، دونوں گویا کہ بے شک کے معنی میں پکی بات ہے، یعنی کہ تاکید ہو جاتی ہے، جب قد بھی آ جائے اور لام بھی آ جائے نا تو بہت زیادہ تاکید ہے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، کذبا جھٹلایا، کذبا معنی جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، قبل مطلب پہلے ہوتا ہے، جیسے اردو میں بھی بولا جاتا ہے نا قبل، تو قبل ہوتا ہے لفظ عربی کا، ان سے پہلے، فکیفا پس کیسا، کانا تھا، نکیر نکیر میرا عذاب، یہاں بھی دیکھیں نکیر رو کے نیچے زیر ہے نا، تو وہی پیچھے نذیر کی طرح ہوگا، نکیر میرا عذاب۔ دوبارہ دیکھیں اس کا، وَلَقَدْ اور تحقیق، کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فکیف کانا پس کیسا، کانا تھا، نکیر میرا عذاب۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن، یہاں وہی بات ہے جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم پرندوں کو نہیں دیکھتے، یا وہ لوگ جو مانتے نہیں وہ پرندوں کو نہیں دیکھتے، کیسے وہ آسمان پہ اڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، یا بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ وزنی چیز جو ہے نا وہ آسمان پر ٹھہرتی نہیں ہے، آپ اس کو آسمان سے پر پھینکو گے نیچے سے اوپر تو وہ دوبارہ نیچے ہی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو پرندے ہیں، اب پرندے اڑ رہے ہیں آسمان پر، حالانکہ وزنی چیز ہے، فوراً گر جانا چاہیے تھا انہیں، لیکن وہ نہیں گر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہوا جو ہے، ہوا کو کیا ہے ان کے کام میں لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پرندے جو ہے وہ کیا ہے اپنے پروں کو پھیلا بھی رہے ہیں اور سمیٹ بھی رہے ہیں کبھی،
تو یہ ہوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے صلاحیت پیدا کر دی۔ پھر پرندوں کے جو پر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بنایا ہے کہ ہوا پر ان کا کیا ہے کنٹرول ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو نا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں بتا رہے ہیں غور کرو کیسے، یعنی کہ اب دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں نا ہم نے کبھی غور نہیں کیا کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کے نا غور کرنا چاہیے آدمی کو کہ دیکھو یہ اللہ نے آسمان بنایا ہے، ستارے بنائے ہیں، یہ پرندے کیسے اڑ رہے ہیں اور کیسے جو ہے یہ ہوا بھی چل رہی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا بنائی، کیا چیز ہے یہ نظر نہیں آ رہی آنکھوں سے، ہوا چل رہی ہے اور پرندے بھی اڑ رہے ہیں، پروں کو پھیلا رہے ہیں، پھلوں کو سمیٹ رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اسی کو بتایا جا رہا ہے۔ اولم یرو، اولم، اوا کا مطلب وہی کیا، اوا کا مطلب کیا ہوگا کیا، لم نفی کے لیے آتا ہے، یرو، لم یرو نہیں دیکھا، یرو رؤیت سے نکلا ہے یعنی دیکھنے کو بولا جاتا ہے، اور لم کا مطلب کیا تھا نہیں، یعنی کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، الی الطیر، طیر کسے کہتے ہیں عربی میں، پرندے کو، الی الطیر پرندے کو، فوقہم، فوق کسے کہتے ہیں عربی میں، اوپر کو، اپنے اوپر، ہم مطلب اپنے اور فوق مطلب اوپر، اپنے اوپر، صافات، صافات کا مطلب کیا ہے، پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، صافات پروں کو پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، سمیٹنے کو بولتے ہیں قبض، سنا ہوگا قبض کہتے ہیں سمیٹنے کو عربی میں، تو ویقبضن اور سمیٹ لیتے ہیں، ما یمسکہن، ما یمسکہن، یمسک امساک سے نکلا ہے، تھامے ہوئے ہونے کہتے ہیں، ما یمسک، اور ما نفی کے لیے نہیں تھامے ہوئے، ہن ان کو، الا مطلب مگر، رحمان مگر رحمان، یعنی ان کو تھامے ہوئے کون ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ان کو تھامے ہوئے نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ انہ یقیناً وہ، یا ان کا مطلب بے شک بھی ہوتا ہے، بے شک وہ، بکل شیء ہر چیز کو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بصیر بصارت سے نکلا ہے، دیکھنے کو کہتے ہیں۔ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر پرندے کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات پروں کو پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور سمیٹتے ہوئے، ما یمسکہن نہیں تھامے ہوئے ان کو، الا الرحمن مگر رحمان، انہ بے شک وہ، بکل شیء ہر چیز کو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت بیان فرما رہے ہیں، امن، امن، یہ امن، من کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں کون، جیسے من انت بولا جاتا ہے، جو عربی تھوڑی بہت کسی نے پڑھی ہو، من انت بولا جاتا ہے عربی میں کہ تم کون ہو، تعارف کے لیے بولا جاتا ہے نا، تو یہ من وہی ہے۔ من کے اور بھی مطلب ہوتے ہیں، یہاں من کا مطلب کیا ہے کون، امن، اور یہ حمزہ بھی اس کے اوپر آ رہا ہے، تو حمزہ کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا بھلا کون ہے، بھلا کون ہے وہ، ھذا الذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا کون ہے وہ جو، اس کا ترجمہ دیکھیں یوں ہوگا، جند کا ترجمہ پہلے کر لیں گے ہم، جند کہتے ہیں عربی میں لشکر کو، جند کسے کہتے ہیں عربی میں لشکر کو، اور آگے ینصر آ رہا ہے، ینصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، ینصر کا مطلب کیا ہوتا ہے مدد کرنا، ترجمہ یوں کریں گے، امن ھذا الذی ہوا جند لکم، بھلا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر بن کر، ینصرکم مدد کرے تمہاری، جندن لشکر بن کر، لکم تمہارا،
ینصرکم مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن خدا کے سوا۔ ان الکافرون الا فی غرور، ان کا مطلب یہاں نفی کے معنی میں، یعنی نہیں ہے کافر لوگ الا مگر فی غرور۔ غرور کسے کہتے ہیں عربی میں؟ اردو میں تو غرور تکبر کو بولتے ہیں، لیکن عربی میں غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ مگر دھوکے میں کیا ہے، یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو دو آیتیں ہیں نا، جو یہ والی آیت ہے امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم، اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، ان دونوں آیتوں کا ایک شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ شان نزول یہ ہے جو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر لوگ تھے، وہ لوگ حق کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ انہیں دو چیزوں پر بڑا ناز تھا، دو چیزوں پر بڑا انہیں گھمنڈ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو مال ہے نا، اور ہمارا جو قوم ہے، قبیلہ ہے، یہ ہماری حفاظت کریں گے، یعنی ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچے گی، ہمارے مال ہماری حفاظت کریں گے، اور ہمارا قوم قبیلہ یہ ہماری کیا حفاظت کریں گے۔ وہ بتوں سے کیا ہے، نفع اور ضرر کی امید رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اور جو اس کے بعد والی آیت آئے گی، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دونوں باتوں کی تردید کی ہے، اور بتایا کہ دیکھو تمہارے وہ کون سے لشکر ہیں جس کو تم کہہ رہے ہو نا، قبیلے اور افراد وغیرہ، جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کریں۔ یعنی تمہارے وہ کون سے لشکر ہیں جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کریں، یعنی اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے نا، تو اسے دفع کوئی بھی نہیں کر سکے گا، کوئی بھی نہیں۔ اسے تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے قبیلے اور افراد وغیرہ جو ہے وہ آ جائیں گے اور مدد کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے تم آگے جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ہمارے مال ہمیں بچا لیں گے، تو یہ بتاؤ کہ رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا تمہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی رزق کو روک دے تو کیسے تمہارا رزق تم کو بچائے گا؟ کیسے تمہارے اموال جو وہ تم کو بچا سکیں گے؟ تو اس آیت کے اندر، ان دونوں آیتوں کے اندر، تو اس وقت یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں۔ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، امن بھلا کون ہے، ھذا الذی ھو جند لکم جو لشکر بن کر تمہاری، ینصرکم مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن خدا کے علاوہ، ان الکافرون کافر نہیں ہیں، الا مگر فی غرور دھوکے میں۔ امن یہ وہی دوسری بات جو وہ لوگ کہتے تھے نا کہ ہمارے مال ہمیں بچائیں گے، تو اس دوسری آیت کے اندر اس کا رد ہو رہا ہے۔ امن یہ بھی وہی ترجمہ ہوگا جو پیچھے ہم نے کیا، بھلا کون ہے، ھذا الذی یرزقکم جو رزق دیتا ہے تم کو، ان امسکا، ان مطلب اگر، امسکا وہ روک لے، رزقہ اپنا رزق، یعنی کون تمہیں رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک لے۔ بل لجو، بل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، بلکہ لجو جمے ہوئے ہیں فی عتوٍ، فی مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، اور عتوٍ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرکشی میں، ونفور اور بیزاری میں، بلکہ وہ لوگ جمے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بیزاری میں، یعنی ان کو ماننا نہیں ہے، سرکش لوگ ہیں یہ لوگ، اور اس پر اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے لوگ ہیں یہ لوگ۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں اس آیت کا، امن بھلا کون ہے، ھذا الذی یرزقکم جو رزق دے تم کو، ان اگر، امسکا وہ روک لے، رزقہ اپنا رزق، بلکہ لجو وہ جمے ہوئے ہیں فی عتوٍ سرکشی میں، ونفور اور بیزاری میں۔
افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ یہ جو آیت ہے نا افمن یمشی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں نا کافر اور مومن کا جو حال ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ قیامت کے میدان میں نا کفار وہ اس طرح لائے جائیں گے کہ پاؤں پر چلنے کے بجائے وہ سر کے بل چلیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ کافر جو ہے وہ چہرے کے بل کیسے چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات نے ان کو پیروں پر چلایا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کو چہروں اور سروں کے بل چلائے؟ تو اسی کو اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور الٹا چلیں، جیسے اس آیت کے اندر دو باتیں نا، ایک الٹا چلنے کی بات ہو رہی ہے اور ایک سیدھا چلنے کی۔ تو الٹا چلنے والے سے مراد کافر ہے اور جو سیدھا چلنے والا ہے اس سے مراد مومن ہے۔ افمن یمشی، افمن وہی ترجمہ ہوگا بھلا، اور یہ کہ یہاں پہ من کا ترجمہ کون نہیں ہوگا، جیسے میں نے کہا نا کہ ہمیشہ کون نہیں ہوتا ہے، تو یہاں من کا ترجمہ ہوگا جو، بھلا جو، یمشی، یمشی مطلب چل رہا ہو، بھلا جو چل رہا ہو، مکبن، مکبن اوندھے، اوندھا، مکبن کہتے ہیں الٹی ہوئی پڑی ہوئی چیز ہوتی ہے نا کوئی اوندھی، اسے کہا جاتا ہے کبا، مکبن، اس طرح کے الفاظ۔ بھلا جو یمشی چل رہا ہو، مکبن اوندھے، علی وجہہ اپنے منہ کے بل، وجہ کہتے ہیں چہرے کو نا، اور منہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اپنے منہ کے بل، اوندھا یعنی چل رہا ہو۔ اہدا وہ زیادہ پہنچنے والا ہے، یعنی کہ اہدا، اہدا وہی ہدایت سے نکلا ہے، یعنی وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے اور منزل پر پہنچنے والا ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ امن یمشی، امن، یہ جو امن آ رہا آگے اہدا کے بعد نا، حمزہ الگ ہے اور من الگ ہے۔ یہاں حمزہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا وہ جو یمشی چل رہا ہو، سویاً سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، یعنی دو آدمیوں کا ذکر ہوا نا، ایک وہ جو اوندھے منہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زیادہ منزل تک پہنچنے والا ہے، یا جو سیدھا سیدھا چل رہا ہو وہ جو ہے وہ کیا منزل تک پہنچے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جو سیدھا چل رہا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے، وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ افمن بھلا جو یمشی چل رہا ہو، مکبن اوندھے، علی وجہہ اپنے منہ کے بل، اہدا وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہے، امن یا جو یمشی چل رہا ہو، سویاً سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، صراط مطلب راستہ اور مستقیم مطلب سیدھا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دو، یعنی وہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنا، قل مطلب کہہ دو، هو الذی وہی ہے جس نے، انشأکم، انشأ مطلب پیدا، جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، کم تم کو، وجعل اور بنائے، لکم تمہارے، السمع کان، سم کا مطلب کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، افئدہ مطلب دل، ابصار مطلب آنکھیں، اور سم مطلب کان۔
یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے سب، یہ کان، آنکھیں اور دل۔ قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما، قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ قلیل، تو قلیلا ما، قلیلا ما آ گیا نا اس کے ساتھ، تو مطلب بہت تھوڑا، یہ ترجمہ ہو جائے گا، بہت تھوڑا، تشکرون تم شکر کرتے ہو۔ دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ، قل، کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، هو الذی، وہی ہے، الذی جس نے، انشأ پیدا کیا، کم تم کو، وجعل اور بنایا، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ قل، اس میں کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے بلکہ ترجمے ہی سے بات واضح ہو رہی ہے۔ قل یعنی آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ ہے، الذی زرع جس نے، زرع کہتے ہیں پھیلانے کو، جس نے پھیلایا، کم تم کو، فی الارض زمین میں، والیہ اور اسی کی طرف، تحشرون، تحشرون میں نے کہا تھا نا حشر، یہ اسی سے نکلا ہے، یعنی تحشرون اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، یا تم سب کو جمع کیا جائے گا، تحشرون۔ قل، دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ، قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، زرع پھیلایا، کم تم کو، فی الارض زمین میں، والیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ آگے دیکھیں، وَيَقُولُونَ واو مطلب اور، یقولون کہتے ہیں، یعنی کافر لوگ کہتے ہیں، متا مطلب ہوتا ہے کب، ہذا یہ، ہذا مطلب یہ، الوعد وعدہ، یعنی وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان اگر، کنتم صادقین، ان مطلب اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو، عذاب کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ عذاب کب آئے گا، یعنی قیامت کا جو عذاب ہے یہ کب آئے گا یہ۔ اور یعنی آخرت کا عذاب جو نا اس کے بارے میں یہ لوگ باتیں کرتے تھے نا، یعنی کافر لوگ جو نا وہ آخرت کے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ بھئی آخرت کا عذاب اگر آئے گا تو پھر دیر کیوں ہو رہی ہے، کب آئے گا، تو وہ انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت میں، ان کی باتوں کا، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، متا کب ہوگا، هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ قل تو قل آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، انما یہاں پہ انّا کا مطلب بے شک نہیں ہوگا، جب انّا کے ساتھ ما آ جاتا ہے نا، ما، تو عربی گرامر کے لحاظ سے اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہم یوں کر لیتے ہیں تو، اور آگے والے لفظ کے ساتھ یا پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کر ہوتا ہے، انما العلم علم تو، یہ ترجمہ یوں ہو رہا گا، آپ کہہ دیجئے علم تو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ بھئی کب آئے گی قیامت، صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو نہیں بتایا۔ قل فرما دیجئے، انما العلم عند اللہ علم تو اللہ کے پاس ہے، وانما انا، وانما واو مطلب اور، انما انا میں تو، انا مطلب کیا ہوتا ہے میں، اور انما کے ساتھ ترجمہ کیا ہوتا ہے تو، اور میں تو نذیر خبردار کرنے والا ہوں، مبین صاف، میں تو صاف خبردار کرنے والا ہوں، یعنی میرا کام تو یہی ہے کہ میں متنبع کر دوں
یعنی ان کو بتا دوں، ڈراؤں، خبردار کروں، اتنا میرا کام ہے۔ باقی قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے انما العلم، علم تو عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وانما انا، اور میں تو نذیر، خبردار کرنے والا ہوں، مبین، صاف صاف۔ فلما، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ قیامت کا عذاب آئے گا نا، جب دیکھیں گے اس کو تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی، تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فلما، فا مطلب پس، لما جب، رأوہ، رأو مطلب دیکھنا، وہ دیکھیں گے، ہو اس کو، یعنی کس کو، قیامت کے عذاب کو، زلفتاً قریب، قریب، زلفتاً کسے کہتے ہیں، یہ قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے، لزلفا، تو زلفا کا مطلب کیا ہوتا ہے، قریب۔ سیئت، جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے نا، آتا ہوا دیکھیں گے، سیئت تو بگڑ جائیں گے، سیئت مطلب بگڑ جائیں گے، وجوہ، وجہ کی جمع ہے، وجہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا چہرے کو کہتے ہیں، بگڑ جائیں گے چہرے، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقیلا، وقیلا وہی قول سے نکلا ہے، اور قیلا کہا جائے گا، ھذا یہ ہے، الذی جس کو، کنتم بہ تدعون، کنتم بہ تدعون کا ترجمہ پورا ایک ساتھ کریں گے ہم، جس کو تم مانگا کرتے تھے، یعنی کانا کا ترجمہ عورت تھے، جس کو تم مانگا کرتے تھے، تدعون مانگنا، جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ فلما پس جب، رأوہ وہ دیکھیں گے اس کو، زلفتاً قریب، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین ان لوگوں کے، جنہوں نے کفروا کفر کیا، وقیلا اور کہا جائے گا، ھذا یہ ہے وہ، الذی جس کو، کنتم بہ تدعون مانگا کرتے تھے۔ قل آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، ان ارأیتم، ارأیتم بھلا بتلاؤ، یہاں پہ رعا کا مطلب دیکھنا نہیں ہوگا بلکہ بتانے کے معنی میں بھی کبھی کبھی آتا ہے، تو یہاں بتانا ترجمہ ہوگا، بھلا بتاؤ، ان اگر، ان کا مطلب ہوگا اگر، اہلکا ہلاک کر دے، نی مجھے، اللہ اللہ، ومن اور جو، معی میرے ساتھ ہے، یعنی اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور جو میرے ساتھ ہے، او یا رحمنا رحم کرے ہم پر، یعنی ہم پر اللہ کا رحم کرے، یا مجھے اور میرے ساتھیوں کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، فمن تو کون ہے، یجیرو کون ہے جو، یجیرو یعنی بچائے گا، کون ہے جو بچائے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے تھے نا، کافر لوگ، کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے جائیں گے نا تو ان کا دین ختم ہو جائے گا تو وہ لوگ نا آپ کی وفات کا انتظار کر رہے تھے، جیسے کہ قرآن کی اور صورتوں میں معلوم ہوتا ہے آیتوں سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک فرمائے یا ان پر رحم فرما کر انہیں فتح عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس سے تمہارے انجام پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کافروں کے انجام پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا دونوں صورتوں میں کافروں کو تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے، کافروں کو تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے۔ تو تم تمنا کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو جائے، تو وفات ہونے سے ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے انجام میں کوئی فرق پڑے گا، نہیں، تمہارا انجام وہی عذاب والا رہے گا۔ اس آیت کے اندر اسی کو بیان فرمایا جا رہا ہے قل آپ فرما دیجئے، ارأیتم بھلا تم بتاؤ، ان اگر، اہلکنی ہلاک کر دے مجھے، اللہ اللہ، ومن اور جو،
معیہ میرے ساتھ ہے، او یا رحمنا رحم کرے ہم پر، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے، فمن تو کون ہے، یجیرو بچائے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک۔ قل آپ کہہ دیجئے، وہ رحمان ہے، الرحمن وہ رحمان ہے، آمنا ہم ایمان لائے، بہی اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، توکل کہتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فستعلمون پس ان قریب تم، فستعلمون پیچھے بھی آیا تھا تو وہی ترجمہ ہوگا، پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا کون ہے، فی ضلال مبین، فی مطلب کیا ہوتا ہے میں، ضلال مبین، ضلال کسے کہتے ہیں، گمراہی کو، مبین کھلی صاف صاف، کون ہے، مبین کا لفظ بھی پیچھے آیا تھا، وہاں ہم نے ترجمہ صاف صاف کیا تھا، صاف صاف گمراہی میں کون ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، هو الرحمن وہ رحمان ہے، آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا کون ہے، فی ضلال مبین صاف صاف گمراہی میں۔ قل آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کنویں سے پانی نکلتا نا، اس پانی کو تم لوگ لے لیتے ہو آرام سے، آسانی کے ساتھ، ڈول کے ذریعے سے، کسی اور چیز کے ذریعے سے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو خشک کر دے، پانی کو بالکل نیچے کر دے کہ اس کو نکالا نہ جائے، تو کون ہے جو اس پانی کو لا سکے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا پانی کو۔ تو اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ارأیتم بھلا بتلاؤ، ان اگر، اصبح ہو جائے، اصبح مطلب ہو جائے، ماؤکم، ماء عربی میں کہتے ہیں پانی کو، تمہارا پانی، غوراً، غوراً غائب ہو جائے، ٹھیک ہے، ہو جائے تمہارا پانی غائب، یعنی بتایا میں نے غائب ہونے کا کیا مطلب ہے، خشک ہو جانا، نیچے چلا جائے بالکل تہ میں، فمن تو کون ہے جو، یأتیکم، یأتیکم لائے تمہارے پاس، یأتی مطلب لانا، لائے تمہارے پاس، بماء معین، ماء مطلب وہی پانی، اور معین کسے کہتے ہیں، چشمے کو کہتے ہیں، چشمے سے ابلتا ہوا پانی، کون ہے جو لائے تمہارے پاس چشمے سے ابلتا ہوا پانی۔ قل دوبارہ دیکھیں ترجمہ، آپ فرما دیجئے، ارأیتم بھلا بتاؤ، ان اگر، اصبح ہو جائے، ماؤکم تمہارا پانی، غوراً غائب، فمن تو کون ہے، یأتیکم جو لائے تمہارے پاس، بماء معین چشمے سے ابلتا ہوا پانی۔ چلیں الحمدللہ سورہ ملک ہماری پوری ہو گئی۔ اس میں تفسیر تو زیادہ نہیں تھی، کہیں کہیں تھی، اور جو میں نے شروع میں بتایا اور بار بار بتایا کہ اس صورت کے اندر زیادہ تر جن مضامین کا بیان ہوا ہے اسی کا ہی تذکرہ ہوا ہے، اور بہت سی آیتیں تو ایسی ہیں جو ترجمے سے ان کا مطلب بھی واضح ہو رہا ہے۔ یہ سورہ ملک الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور جیسے کہ اس کی فضیلت میں نے بتائی تھی شروع میں بھی کہ اس کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے تو عذاب قبر سے آدمی محفوظ رہتا ہے، اور بھی دیگر فضائل ہیں۔ یہ سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کے بعد انشاءاللہ تعالی اب اگلی نشست کے اندر ہم سورہ واقعہ وہ شروع کریں گے، کیونکہ سورہ واقعہ بھی ایک فضیلت والی صورت ہے اور بہت سے لوگوں کا اس کا پڑھنے کا معمول بھی ہے، تو انشاءاللہ سورہ واقعہ جو ہے وہ اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ اب کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔